کریں, مجھے دکھائیں کہ کتنے لوگ کلام مقدس جمع لے کر آئے ہیں. ویری گڈ. جو نہیں لائے کوشش کریں کہ جسے دوبارہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی بائبل مقدس جب ضرور جب عبادت میں آتے تو اپنے ساتھ ضرور لائیں. امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 7ویں اور 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک اردو کے کلام پاک میں صفحہ نمبر 644 پر کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. میرے مرنے کے بعد, میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے, اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند. میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے, یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. ہم اسی طرح ایک اور پرانے عہد نامے میں سے ایک اور حوالہ نکالیں گے. پہلی تواریخ اردو کے کلام پاک میں صفحہ نمبر 395 پر ہے. 395 صفحہ نمبر 395 پر. پہلی تواریخ اس کا 4واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلی تواریخ اس کا 4واں باب 9ویں اور 10ویں آیت. اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا, اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا, کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھا دے, اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے, تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بخشا. آج ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے, کیونکہ جب تک راز چھپا رہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا, اور جب راز کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. اور جس راز سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ ہے تو مجھے برکت دے, تو مجھے برکت دے اور بدی سے بچائے رکھ. راز کیا ہے؟ تو مجھے بدی سے بچائے رکھ. تو مجھے بدی سے بچائے رکھ. برکت کے بارے میں آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں یا جتنے سنتے ہیں وہ سب اس کو جانتے ہیں, اور تقریباً ہر شخص کی یہ دعا ہوتی ہے اپنے گھر میں یا کہیں پر کہ خداوند تو مجھے برکت دے, میرے بیٹے کو, بیٹی کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو برکت دے. لیکن اس کا راز تو مجھے بدی سے بچایا, تو مجھے بدی سے بچایا. برکت مانگنا بڑا آسان ہے, لیکن یہ کہ خداوند تو مجھے بدی سے بچائے گا. اور میری ہر صبح جو ہے جب میں خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ دعا کرتا ہوں, صبح جب میں اٹھتا ہوں اور میری یہ دعا ہوتی ہے
کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے آج یہ صبح دی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سویا ہی رہ گیا، لیکن تو نے مجھے یہ صبح دی ہے۔ آج تو مجھے بدی سے بچائے، آج تو مجھے بدی سے بچائے، یہ میری دعا ہے، یہ ہر مسیحی کی دعا ہونی چاہیے، یہ ہر خاندان کی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ یبیس پہلی تواریخ اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں، اور اس شخص کا نام جو ہے صرف انہی 2 آیات میں جب ملتا ہے۔ پورے بائبل مقدس آپ ڈھونڈ لیں، کئی بار آپ کو یبیس کا ذکر جو نہیں ملے گا، لیکن برکت کا راز اس نے بتایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تو مجھے برکت دے، تو مجھے کیا دے؟ برکت دے، اور مجھے بدی سے بچایا، مجھے بدی سے بچایا۔ یہ جان گیا ہے کہ برکت کے لیے مجھے بدی سے باز رہنا ہے، برکت کے لیے مجھے بدی سے باز رہنا ہے، اور اگر بدی ساتھ ہے تو پھر برکت نہیں ہے، کیونکہ عام یہ سننے میں آتا ہے خدا نے مجھے دے دیا، خدا نے مجھے دیے، خدا نے مجھے دیا، یقیناً اس میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن کیا آپ خدا کی برکات کو صرف تھوڑا سا ہی جانتے ہیں؟ وہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہ جو ہمارا پروردگار ہے، کیا وہ چند چیزیں ہی میں دینا چاہتا ہے، یہ دینا جانتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا خلق ہی تمہارے لیے کی ہے، میں نے یہ بنائی ہی تمہارے لیے ہے۔ آئے خدا تو مجھے برکت دے، آئے خدا تو مجھے برکت دے، مجھے بدی سے بچا، مجھے کہاں سے بچا؟ بدی سے بچا۔ کیا میں سوتا تو نہیں کہ میں صرف برکت تو مانگتا ہوں، لیکن کیا میں سو رہا ہوں؟ کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے اٹھ اور دعا کر، اٹھ اور دعا کر تاکہ آزمائش میں نہ پڑے، اٹھ اور دعا کر تاکہ تو آزمائش میں نہ پڑے، کیونکہ آزمائش کیا ہے؟ خواہشات جب بڑھتی چلی جاتی ہیں تو ہم آزمائشوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ خداوند تو مجھے برکت دے، مجھے بدی سے بچا، خداوند تو مجھے برکت دے اور مجھے بدی سے بچا۔ اگر میں بدی کو طرف کرتا ہوں تو میں جاگ رہا ہوں، میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں نیند میں نہیں ہوں، میں گناہ کی زندگی کا بسر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یسوع کا پیروکار ہوں، میں کلام مقدس کو پڑھنے والا ہوں، کلام مقدس کو سننے والا ہوں، اور میں اسی کی راہ پر جو گامزن ہوں جو بدی سے نفرت کرتا ہے، جو بدی سے، جو گناہ کو نہیں پسند کرتا، جو گندگی سے پیار نہیں کرتا، وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، لیکن بدی اور گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ اور گنہگار اگر کہتا ہے کہ تو مجھے برکت دے اور بدی بھی ساتھ رکھیں گے، تو یہ تو پوری دنیا ہی ایسا کر رہی ہے، غیر اقوام بھی یہی کرتی ہیں۔ کیا ہم جو خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ترک نہیں کرنا؟ کیا ہمیں کچھ چھوڑنا نہیں؟ کہ جب میں اپنے خدا سے کہتا ہوں کہ تو مجھے برکت دے اور میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ مجھے گناہ سے بدی سے نفرت ہے، میں گناہ اور بدی سے پیار نہیں کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں لیکن گناہ کے ساتھ نہیں۔ ہم سوتے کیوں ہیں؟ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کلام مقدس کہتا ہے روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ جسم کی کمزوریوں کے باعث ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ جسم کو ہر اچھی چیز جو ہے اس کو درکار ہے۔ جب جسم کی طرف غور کرتے ہیں شاید اس کو اچھے کپڑے چاہیے، اچھا اسٹینڈرڈ چاہیے، اچھی چیزیں جو وہ چاہیے۔ کیا میں جسم کے لیے گناہ کروں؟ کیا میں اپنی برکت کو اپنے جسم کے لیے کھو دوں؟ میرا خدا، ہمارا خدا، ہم سب کا خدا وہ چاہتا ہے کہ میں برکت دے، کیونکہ انبیاء کرام ان باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں
اور اگر ہم یبیس کی دعا کی طرف غور کریں تو وہ کہتا ہے تو مجھے برکت دے اور میری حدود کو بڑھاؤ، میری حدود کو بڑھاؤ. اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا. یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا نے میری سن لی. اس کا مطلب ہے کہ خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے اور پھر خدا جواب دیتا ہے. جو بدی کو چمٹائے رکھتے ہیں، جو بدی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک وہ خدا کی قربت میں نہیں آئیں گے، کس طرح ہوگا؟ روح تو مستعد ہے، روح اور جسم کی جنگ میں آپ کو جیتنا ہے، روح کو جیتنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مخالف ہیں. جسم دنیا کی خواہش کرتا ہے اور روح خدا کی قربت میں رہنے کی خواہش کرتا ہے. کون حاوی ہوتا ہے؟ روح یا جسم؟ کس کو حاوی ہونا ہے؟ روح کو حاوی ہونا ہے، روح کو جسم کے اوپر قابو ڈالنا ہے. اگر بدی سے بچے رہیں گے تو روح جو ہے وہ قوت پکڑے گی. اگر بدی سے نہیں بچیں گے تو جسم جو ہے وہ قوت پکڑتا چلا جائے گا، وہ آزمائش میں گرے گا اور گرتا ہی چلا جائے گا. روح تو مستعد ہے، روح تو ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ اے کمزور انسان گناہ نہ کر. کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہاں پر لکھا میں نے 2 باتوں کی درخواست کی ہے. میں نے کتنی باتوں کی درخواست کی ہے؟ 2 باتوں کی. میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. میرے مرنے سے پہلے میری یہ 2 باتیں نہیں پوری ہو جائیں. یہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ امثال کی کتاب کہتی ہے بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر. بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے کیا کر؟ بطالت کا مطلب ہے جھوٹ. کیا مطلب ہے؟ جھوٹ. یہاں پر امثال کی کتاب اس کا 30واں باب یہاں پر یاکا کا بیٹا اجور یہاں پر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا میں نے 2 باتوں کی تجھ سے درخواست کی ہے، بطالت یعنی جھوٹ اور دروغ ہوئی. جھوٹ بات کا گھڑنے والا کہتا ہے کہ خداوند میں جھوٹ نہ بولوں، مجھے اس سے بچائے رکھ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جھوٹی باتوں کا گھڑنے والا نہیں مطلب بنا. آپ کو پتا کہ جو لوگ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں وہ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ لڑائیاں اور جھگڑے کرواتے ہیں. اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو یہ جھوٹ تو مجھے لے ڈوبے گا. یہ جھوٹ کی باتیں بنانے کے سبب سے میں خدا کی دوری سے، خدا سے دور ہو جاؤں گا، میں خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گا. مجھے جھوٹ سے یعنی بطالت سے اور دروغ گوئی سے مجھے بچا لے. دروغ گوئی میں نے بتایا کہ جھوٹی باتیں گھڑنے والی. اور جھوٹی باتیں کیا گھڑنے ہوتی ہیں کہ کسی نے کچھ کہا نہیں، آپ اس کے بارے میں افواہ بلاتا تو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں کہ دروغ گوئی.